فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 28 پڑھیں گے۔ 13واں باب حضرت کا کمال علم اور آثار و کتب و علوم انبیاء کا حضرت کو حاصل ہونے کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 266۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ نے یوشع کو وصیت کی، اور یوشع نے نہ اپنے فرزندوں کو نہ جناب موسیٰ کے فرزندوں کو وصیت کی بلکہ فرزندان ہارون کو وصیت کی، کیونکہ وصیت اور خلافت کبریٰ کا اختیار جناب احدیت کو ہے۔ اور جناب موسیٰ اور یوشع نے جناب عیسیٰ کے آنے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت مسیح مبعوث ہوئے، انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ اولاد اسماعیل سے ہوگا، وہ میری اور تمہاری تصدیق کرے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ کے بعد جو لوگ ان کے علوم و شریعت کے محافظ تھے، ایک دوسرے کو علوم سپرد کرتے اور وسیع قرار دیتے رہے، اور لوگوں کو پیغمبر آخر الزماں کے مبعوث ہونے کی خوشخبری دیتے رہے، جیسے کہ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 44 سورہ مائدہ۔ بے شبہ ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، جس کے ذریعے سے خدا کے فرمانبردار بندے یعنی پیغمبران خدا یہودیوں کو حکم دیتے تھے، اور علماء ربانی بھی کتاب خدا سے حکم دیتے تھے جس کے وہ محافظ بنائے گئے تھے، اور وہ اس کے گواہ بھی تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا نے ان کا نام مستحفظ اس لیے رکھا تھا کہ ان کو نام بزرگ یعنی اس کتاب کی تعلیم دی تھی جس سے ہر شے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے جو پیغمبروں کو دیا گیا تھا، یعنی توریت، انجیل، زبور، کتاب نوح، کتاب صالح، کتاب شعیب اور صحف ابراہیم علیہ السلام۔ تو ہمیشہ یہ وصیتیں اور امانتیں ایک عالم دوسرے عالم کو سپرد کرتا رہا، یہاں تک کہ جناب رسالت مآب کو سپرد کی گئیں۔ جب حضرت مبعوث ہوئے، ان مستحفظوں کی اولاد جو موجود تھی حضرت پر ایمان لائی، اور بنی اسرائیل کی دوسری جماعت کافر ہو گئی۔ دوسری معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میں پیغمبروں کا سردار ہوں، اور میرا وصی تمام اوصیاء کا سردار ہے، اور میرے اوصیاء پیغمبروں کے اوصیاء سے بہتر ہیں۔ آدم نے خدا سے سوال کیا کہ ان کے لیے شائستہ وصی قرار دے، تو خدا نے ان کو وحی کی کہ پیغمبروں کو پیغمبری کے سبب گرامی رکھتا ہوں، پھر اپنی مخلوق میں سے ان کا امتحان لے کر میں نے ان کے بہترین لوگوں کو اوصیاء بنایا ہے۔ اے آدم، شیس کو وصیت سپرد کر دو جو ہیبت اللہ ہیں۔ پھر شیس نے اپنے فرزند شابان کو وصیت کی جو حوریہ کے پیٹ سے تھے، جس کو خدا نے بہشت سے بھیجا تھا، اور آدم نے اس کو شیس سے تجویز کیا تھا، اور شابان نے محلس کو وصیت کی، محلس نے محقوق نے املیشہ کو، انہوں نے اقنو کو جن کو ادریس کہتے ہیں، اور ادریس نے ناہور نے جناب نوح کو وصیتیں سپرد کی۔ نوح نے سام کو، سام نے اسامیر کو، انہوں نے بریشا شاکو، انہوں نے یافس کو، یافس نے برا کو، برا نے جنیسا کو، انہوں نے عمران کو، اور عمران نے جناب ابراہیم کو وصیتیں سپرد کی۔ ابراہیم نے اسماعیل کو، انہوں نے اسحاق کو، اسحاق نے یعقوب کو، یعقوب نے یوسف کو، یوسف نے صبریہ کو، صبریہ نے شعیب کو، انہوں نے جناب موسیٰ کو وصیتیں سپرد کی۔ موسیٰ نے یوشع کو اپنا وصی بنایا، انہوں نے داؤد کو، داؤد نے سلمان کو، سلمان نے آصف بن برقیہ کو،
انہوں نے زکریہ کو اور زکریہ نے جناب عیسیٰ کو وصیتیں سپرد کیں۔ عیسیٰ نے شمعون کو، انہوں نے یحییٰ ابن زکریہ کو، یحییٰ نے منظر کو، منظر نے سلیمہ کو، سلیمہ نے بردہ کو، بردہ نے وصیتیں اور کتابیں مجھ کو سپرد کیں۔ اور اے علی میں تم کو سپرد کرتا ہوں، تم اپنے وصی کو سپرد کرو تاکہ وہ تمہارے فرزندوں میں سے تمہارے اوصیاء کو سپرد کریں، ان میں سے ہر ایک دوسرے کو سپرد کرتا رہے یہاں تک کہ یہ وصیتیں 12ویں امام کو پہنچے جو تمہارے بعد بہترین اہل زمانہ ہیں۔ اے علی بے شک میری امت کے لوگ تمہارے بارے میں کفر اور بہت اختلاف کریں گے۔ اے علی جو تمہاری خلافت کو تسلیم کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، اور جو تم سے علیحدہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم کافروں کی جگہ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ مختلف حدیثوں سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وصیتیں اور کتابیں اور آثار و معجزات انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین کئی جانب سے حضرت تک پہنچے ہیں۔ الواح جناب موسیٰ اس جانب سے جو حدیث میں بیان ہوئی پہنچی، اور موسیٰ و عیسیٰ اور تمام انبیاء کے آثار کچھ بردہ کی جانب سے اور کچھ ابی کے ذریعے سے بغیر واسطہ سلیمان یا ان کے واسطے سے یا روایتوں کے اختلاف کی بنا پر ہر دو طریق سے حضرت کو ملے۔ اور جناب ابراہیم و اسماعیل کی وصیتیں فرزندان اسماعیل اور ان کے اوصیاء کے واسطے سے جو جناب عبد المطلب تک پہنچی تھیں اور ان کے بعد جناب ابو طالب کو ملی تھی، ابو طالب کے ذریعے حضرت کو پہنچی، جیسا کہ بعض حدیثوں سے مستفاد ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم کی وصیوں کی دو شاخیں تھیں، ایک فرزندان اسحاق جن میں پیغمبران بنی اسرائیل داخل ہیں، دوسرے فرزندان اسماعیل کے حضرت کے اجداد گرامی بھی جن میں شامل ہیں، جو دین ابراہیم پر قائم تھے اور ان کی شریعت کے محافظ تھے۔ ان پر پیغمبران بنی اسرائیل مابعوث نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ اول میں بیان ہو چکا اور آئندہ بھی انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ پیرہان یوسف جس کو خدا نے جناب ابراہیم کے لیے جبکہ آپ آگ میں ڈالے جا رہے تھے بھیجا تھا، اور عصا اور سنگ موسیٰ اور سلیمان کی انگوٹھی اور تشت قربانی اور تابوت سکینہ وغیرہ جو آثار پیغمبران خدا تھے حضرت تک پہنچے اور آپ سے ائمہ طاہرین کو ملے، جن کا ذکر اس مقام پر طوالت کا باعث ہے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ جناب عمار یاسر نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان بقدر عمر نوح زندہ رہتے۔ حضرت نے فرمایا اے عمار میری زندگی تم لوگوں کے واسطے خیر و بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے واسطے بری نہیں ہے۔ میری زندگی میں جو گناہ تم کرتے ہو میں اس کے لیے خدا سے طلب مغفرت کرتا ہوں۔ میری وفات کے بعد خدا سے ڈرتے رہنا اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر بہتر صلوات بھیجتے رہنا۔ یقیناً تمہارے اعمال تمہارے اور تمہارے باپ دادوں کے نام کے ساتھ میرے سامنے پیش ہوتے ہیں، اگر وہ نیک اعمال ہوتے ہیں تو خدا کا شکر بجا لاتا ہوں، اور اگر اعمال بد ہیں تو تمہارے واسطے استغفار کرتا ہوں، جیسے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 11 آیت نمبر 105 سورہ توبہ، اے رسول کہہ دو کہ تم لوگ جو عمل چاہو کرو، تمہارا ہر عمل خدا دیکھتا ہے اور اس کا رسول اور مومنین دیکھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا مومنین سے مراد آل محمد ہیں صلوات اللہ علیہم۔ اور دوسری روایت میں وارد ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ہر روز پنج شنبہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہر دو شنبہ و پنج شنبہ وارد ہے، اور دوسری بہت سی روایتوں میں ہر روز دو شنبہ و پنج شنبہ کی صبح یا ہر صبح و شام یا ہر روز وارد ہے۔ انشاءاللہ کتاب امامت میں اس بارے میں بہت سی حدیثیں ذکر کی جائیں گی۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم اگر میں موسیٰ و خضر کے درمیان ہوتا تو بے شبہ میں ان کو آگاہ کرتا کہ میں ان سے بہتر ہوں اور ان کو بتاتا جو وہ نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ موسیٰ و خضر کو علم گزشتہ دیا گیا تھا، وہ علم آئندہ سے آگاہ نہ تھے، اور خداوند عالم نے علم گزشتہ اور آئندہ قیامت کے دن تک کا علم جناب سرور کائنات کو عطا فرمایا ہے اور وہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا ہے کہ خدا نے پیغمبران اولی العزم کو علم میں وہ تمام خلق پر افضل فضیلت دی اور ان کا علم ہم کو میراث میں عطا فرمایا ہے، اور ہم کو علم میں ان پر بھی زیادتی عطا فرمائی ہے۔ جناب رسول خدا وہ سب کچھ جانتے تھے
جو وہ لوگ نہیں جانتے تھے، اور ہمیں حضرت کا علم بھی دیا گیا ہے۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں اس آیت نمبر 75 پارہ نمبر 7 سورہ انعام کی تفسیر میں منقول ہے، حضرت نے فرمایا کہ خدا نے حجابات ہٹا دیے تو جناب ابراہیم نے زمین کی جانب نگاہ کی اور جو کچھ زمین میں ہے مشاہدہ کیا، آسمانوں کو دیکھا اور جو کچھ ان میں ہے سب دیکھا، عرش کی جانب دیکھا جو کچھ وہاں ہے، اور فرشتوں کو جو حاملان عرش ہیں سب کو دیکھا، اور جناب سید الانبیاء اور ان کے اوصیاء کے لیے بھی یوں ہی کیا۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے شب معراج حضرت کو اصحاب یمین یعنی اہل جنت کے اور اصحاب شمال یعنی اہل دوزخ کے نامہ اعمال دیے۔ حضرت نے اصحاب یمین کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لیے کھولا اور دیکھا، اس میں اہل بہشت کے نام ماں ان کے آباء و اجداد اور خاندان والوں کے نام کے لکھے ہوئے تھے۔ پھر حضرت نے اصحاب شمال کے نامہ اعمال کو کھولا اور دیکھا، جس میں اہل جہنم کے نام ماں ان کے باپ دادا اور خاندان والوں کے نام کے لکھے ہوئے۔ حضرت واپس زمین پر تشریف لائے اور صحیفے حضرت کے ہاتھ میں تھے، منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ پڑھ کر کہا، یا ایھا الناس، سمجھ لو کہ یہ کیا چیز ہے۔ صحابہ نے کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت نے دائنا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، یہ اہل بہشت کے نام ہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کے قیامت تک کے خاندان والوں کے نام ہیں۔ پھر بایاں ہاتھ اٹھا کر دکھایا اور فرمایا، اس میں اہل جہنم کے نام ہیں اور ان کے آباء و اجداد اور قیامت تک ہونے والے خاندان کے نام ہیں۔ نہ ان میں کوئی زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا، خدا نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ یہ تمام اپنے اعمال کے سبب جنت و دوزخ کے مستحق ہیں۔ پھر ان ناموں کو حضرت نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے سپرد فرمایا، اور دوسری بہت سی معتبر روایتوں میں فرمایا کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ خدا نے میری قیامت تک کی امت کو اور ان کی طینت میں میرے لیے مشکل فرمایا، جن کو میں نے ان کے نام اور ان کے باپ کے نام اور قبیلوں اور ان کے حلیہ اور اخلاق و اعمال کے ساتھ پہچان لیا، تو عمل کرنے والے فوج در فوج قیامت کے روز میرے سامنے آئیں گے۔ میں نے ہر ایک کو دیکھا اور سب کو پہچانا، جس طرح تم اپنے جاننے والوں کو پہچانتے ہو۔ تو اے علی، ان میں سے تمہارے اور تمہارے شیعوں کے لیے میں نے خدا سے مغفرت طلب کی۔ اے علی، خدا نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ تمہارے شیعوں کو جو ایمان لائیں گے اور پرہیزگار ہوں گے بخش دیں گے اور ان کی بدیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ خدا نے روز الست میری امت کو پیش کیا تو سب سے پہلے جو مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی وہ علی تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ حضرت کے علم کے بارے میں حدیثیں بہت ہیں جو آئندہ ابواب میں لکھی جائیں گی۔ واضح ہو کہ حضرت کے تمام علوم خدا کی جانب سے ہیں۔ حضرت ظن، گمان، اجتہاد اور رائے سے کبھی نہیں کچھ فرماتے تھے، جیسے کہ خداوند عالم حضرت کی تعریف میں فرماتا ہے، سورہ والنجم پارہ نمبر 27 آیت نمبر 3-4، ہمارا رسول اپنی خوشی سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے وہ وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ جو جاننا چاہیے کہ اقوال و اعمال حضرت سب کے سب حکم خدا کے موافق تھے۔ اسی طرح ائمہ اطہار کے تمام اقوال و افعال جو حضرت کے اوصیاء ہیں اور ان کے علوم سب حضرت کے عطا کردہ تھے، وہ حضرات بھی بغیر وحی و الہام بات نہیں کرتے تھے۔ اجتہاد ان کے لیے بھی جائز نہ تھا، وہ ظن اور گمان کے مطابق کلام نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اس کے بعد انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 13واں باب حضرت کا کمال علم اور علوم انبیاء کا وارث ہونا اپنے اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 270 آغاز ہوتا ہے 14واں باب، قرآن مجید کے اعجاز کا تذکرہ۔ واضح ہو کہ جناب رسول خدا ایسی قوم پر مبعوث ہوئے تھے جن کا پیشہ ہی فصاحت و بلاغت کلام تھا۔ وہ ہر ایک کو فصاحت کے ساتھ پرکھتے تھے اور شیریں کلام شعراء اور فصیح البیان خطیبوں کو تمام خلق سے بہتر و برتر سمجھتے تھے۔ لہٰذا خداوند عالم نے حضرت کو سب سے بلند و بہتر معجزہ جن سے سخن کا عطا فرمایا، یعنی حضرت قرآن لائے اور ان کو مقابلے کے لیے کہا کہ اگر تم سچ کہتے ہو کہ میں پیغمبر نہیں ہوں اور اس قرآن کو خود تصنیف کیا ہے تو اس کا مثل لاؤ۔ باوجود یہ کہ ان میں فصیح و بلیغ اشخاص بے حد و حساب ریگ صحرا کے مانند تھے
اور سب کے سب حضرت کے دعوی پیغمبری کو باطل کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھے، کیونکہ حضرت ان کے دین کو جس میں انہوں نے نشو و نما پائی تھی باطل کر رہے تھے، اور ان کے بتوں کو جن کو وہ اپنے خدا سمجھتے تھے اور جن کی عبادت کرتے تھے بدی کے ساتھ یاد کرتے تھے، اور ان کے آباء و اجداد کو کافر کہتے تھے، اور ان کے رئیسوں کو جن کے دماغ نخوت اور غرور سے سرشار تھے اور ریاست و حکومت کے نشے میں مست رہتے تھے، عز و انکساری اور اطاعت و فرما برداری کی دعوت دیتے تھے، اور اپنی رسالت اور اپنے اہل بیت کی ولایت کی مخالفت پر آتش جہنم سے ڈراتے تھے۔ لیکن وہ لوگ باوجود ان مراتب کے قرآن کا مثل نہ لا سکے، اور یہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر وہ اس پر قادر ہوتے تو اس میں ذرا بھی تساہل نہ کرتے۔ پھر حضرت نے ان کے لیے آسانی فرمائی کہ اچھا 10 سورے ہی ایسے لے آؤ، لیکن نہ لا سکے۔ پھر اور زیادہ آسان کر دیا کہ تم سب ایک دوسرے کے مددگار ہو جاؤ اور ایک ہی سورہ قرآن کے سورتوں کے مثل بنا لاؤ، لیکن قرآن کے سب سے چھوٹے سورت کے مثل بھی نہ لا سکے۔ اگر ان میں طاقت ہوتی تو ضرور اس کا مثل بناتے اور اپنے کو جنگ و جدال اور قتل اور مال کی بربادی سے بچا لیتے۔ اگر مثل لائے ہوتے تو یقیناً حضرت کے دعووں کی تردید میں اس کی اشاعت کرتے اور اس میں بے شمار مقامات پر حضرت پر الزام قائم کرتے، جس کی اطلاع ہم تک ضرور پہنچتی۔ جاننا چاہیے کہ علماء نے اختلاف کیا اس بارے میں کہ آیا اعجاز قرآن انتہائی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہے یا جبکہ کفار و مشرکین معارضہ کا ارادہ کرتے تھے تو خداوند عالم ان کے قلوب کو بیکار اور ذہنوں کو مسدود کر دیتا تھا، اس لیے اس کا مثل لانا ان سے ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اگرچہ دونوں طرح کا اعجاز ہو سکتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ اعجاز کی کئی صورتیں ہیں۔ اول فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے کہ ہر عربی سے نا واقف بھی اگر سنتا ہے تو دوسرے کلاموں سے امتیاز کر لیتا ہے، اور اس کا ہر فقرہ جو کسی فصیح کلام کے درمیان ہوتا ہے یا یاقوت رمانی اور لال بدخشانی کے مانند چمکتا ہے، اور فصحاء متقدین اور متاخرین اس کی فصاحت و بلاغت کے قائل ہو چکے ہیں۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ابن ابی العوجہ اور 3 ملحدوں نے جو نہایت فصیح و بلیغ تھے اتفاق کیا کہ قرآن کے مثل ایک کتاب تصنیف کریں اور ان میں سے ہر ایک چوتھائی تیار کرے۔ کتاب کا حوالہ ہے اصل کتاب میں، اور 2 ملحدوں کا تذکرہ نہیں ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ ان چاروں کے نام یہ ہیں: ابو العوجہ، ابو شاکر ویسانی، ابن ابی مقنع اور عبد الملک بصری۔ ابو العوجہ نے ابو مقنع نے پر میں غور کیا جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ عبد الملک نے کہا میں سال بھر آئے کہ سورہ پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 73 ترجمہ: بے شک خدا کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ یہ سب جمع ہو جائیں۔ میں غور کرتا رہا۔ ابو شاکر نے کہا کہ میں پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 22 اگر آسمان و زمین میں خدا کے سوا کئی خدا ہوتے تو دونوں برباد ہو جاتے۔ میں غور کرتا رہا اور جواب نہ لکھ سکا۔ یہ سب اقرار عاجزی کر ہی رہتے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس قصے سے باعجاز آگاہ ہو کر ان کے نزدیک سے گزرے اور آیت کی تلاوت فرمائی۔ مقدمات انوار قرآن مصنفہ مولانا سید راحت حسین صاحب قبلہ اعلیٰ مقامہ بھوپال پوری، صفحہ نمبر 3435 مترجم، یہ مترجم کا تھا۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ ان چاروں نے پوشیدہ طور سے یہ مشورہ مکے میں کیا اور وعدہ کیا کہ دوسرے سال مکے ہی میں جمع ہو کر ان کو ترتیب دیں گے۔ دوسرے روز سال وہ لوگ مقام ابراہیم میں جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے جب قول خدا آیت نمبر 44 پارہ نمبر 12 سورہ ہود اے زمین اپنا پانی جذب کر لے اور اے آسمان برسنے سے رک جا، اور پانی گھٹ گیا اور معاملہ ختم کر دیا گیا، دیکھا تو سمجھا کہ قرآن کے ساتھ معارضہ نہیں ہو سکتا اور اپنی کوشش سے باز رہا۔ دوسرے شخص نے کہا میں نے جب اس آیت کو دیکھا پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 80 جب برادرانی یوسف کی طرف سے مایوس ہوئے تو باہم مشورے کے لیے
الگ کھڑے ہو گئے تو قرآن کے معارضے سے میں بھی مایوس ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت صادق علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے اور باعجاز اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آیت نمبر 88 پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، یعنی اگر جن و انس مل کر اس قرآن کا مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ ان میں بعض کے مددگار بعض ہو جائیں۔ جب ان لوگوں نے حضرت کا یہ معجزہ دیکھا تو ذلیل و حقیر ہو کر اٹھ گئے۔ اور دوسری روایت میں وارد ہے کہ جو شخص کوئی فصیح کلام کہتا کعبے کے دروازے پر فقریہ لٹکا دیتا۔ جب آیت یا ارض البلا مائکہ نازل ہوا تو رات کو سب کے سب اپنا کلام رسوائی کے خوف سے اتار لے گئے۔ دوسرے اسلوب بیان کی ندرت کی جہد سے کہ کوئی شخص کتنا ہی اشعار اور خطیبوں میں کلام فصاح کی پیروی کرے، قرآن کے عجیب نظم و غریب اسلوب کے مطابق فصاحت نہیں حاصل کر سکتا۔ چنانچہ منقول ہے کہ قریش کو جب قرآن اور اس کے اسلوب بیان پر تعجب ہوا، ولید بن مغیرہ کے پاس آئے جو حکمائے عرب سے تھا اور اس کی فصاحت و بلاغت رائے و تدبیر مانی ہوئی تھی۔ اسے کہا کہ چل کر محمد کے کلام کو سنو اور بتاؤ کہ ہم اس کے کلام کو کس چیز سے نسبت دیں۔ وہ حضرت کے پاس آیا اور کہا، اے محمد اپنے اشعار سناؤ۔ حضرت نے فرمایا، وہ شعر نہیں بلکہ کلام خدا ہے جو پیغمبروں کے لیے بھیجا ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی۔ جب اس آیت پر پہنچے پارہ نمبر 24 آیت نمبر 13 سورہ حامیم سجدہ تو اس کا جسم کانپنے لگا اور بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے، پھر خاموش اٹھا اور اپنے مکان چلا گیا۔ قریش کو بہت خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ ابو جہل کا چچا تھا۔ ابو جہل اس کے پاس آیا اور بولا، چچا جان، آپ نے محمد کے دین کی جانب رغبت کر کے ہمارا سر نیچا کر دیا اور ہم کو رسوا کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو تمہارے دین پر ہوں، لیکن ایسا سخت کلام میں نے محمد سے سنا کہ جس سے لوگوں کے بدن لرزتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، کیا وہ شعر ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا، خطبہ ہے؟ کہا نہیں، کیونکہ خطبہ تو مسلسل کلام کو کہتے ہیں اور یہ متفرق کلام ایک دوسرے سے متصل نہیں، لیکن اس میں وہ حسن اور شیرینی ہے جس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا تو وہ کہانت ہوگا۔ کہا نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا تو پھر ہم اس کو کیا کہیں؟ اس نے کہا ایک روز ٹھہرو تاکہ میں غور کر لوں۔ دوسرے روز اس نے کہا کہ وہ کلام جادو ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیتا ہے۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ ولید حضرت کے پاس آیا اور کہا، وہ کلام سنا۔ حضرت نے آیت پڑھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، پارہ نمبر 14 آیت نمبر 90 سورہ نحل۔ اس نے کہا دوبارہ پڑھیے۔ حضرت نے پھر پڑھی تو اس نے کہا، باخدا یہ کلام حسن و طراوت رکھتا ہے اور اس کی شاخیں میوہ دار ہے، اس کا تنا پھل لانے والا ہے۔ تیسرے عدم اختلاف، یعنی کہیں کوئی جملہ ایک دوسرے کے برعکس نہیں، جیسے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 5 آیت نمبر 82 سورہ نساء، اگر یہ قرآن غیر خدا کا کلام ہوتا تو یقیناً اس میں لوگ کثیر اختلاف پاتے، کیونکہ غیر خدا کے کلام میں جو اس قدر طول و طویل ہو ممکن نہیں کہ تناقض و اختلاف نہ ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ ہر ایک بلیغ انسان کا علیحدہ علیحدہ کلام جب دیکھا جاتا ہے تو یقیناً فصاحت میں اختلاف ہوتا ہے۔ اگر ایک فقرہ فصیح ہوتا ہے تو دوسرا غیر فصیح، اگر ایک بیت بلند ہے تو دوسری کمزور۔ ایسا کلام جو اول سے آخر تک فصاحت کے ایک درجے میں ہو صادر نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ جس کی ذات و صفات میں ذرہ برابر اختلاف نہ ہو۔ چوتھے، معرف ربانی پر مشتمل ہونے کے سبب سے، کیونکہ اس وقت عرب میں خاص طور سے مکہ والوں میں علم زائل ہو چکا تھا اور حضرت مبعوث ہونے سے پہلے کسی ایک اہل کتاب کے عالم سے میل جول نہ رکھتے تھے اور نہ دوسرے شہروں میں بہت آتے جاتے تھے کہ علم حاصل کرتے۔ باوجود اس کے کہ اتنے ہزار سال تک حکماں نے جو معرف الہی کے بارے میں غور و فکر کیا تھا، ہر سورہ اور ہر آیت میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو باتیں عقل سلیم اور فہم مستقیم کے خلاف ہیں ان میں نہیں ہیں، اور یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور اہل عرب جو جہالت اور بد اخلاقی میں مشہور آفاق تھے، علم کی زیادتی اور آداب و اخلاق پسندیدہ میں تمام عالم کے لوگوں کے لیے حضرت کی برکت سے باعث رشک و حسد ہو گئے اور دنیا کے علماء حصول کمال میں ان کے محتاج تھے۔
پانچویں، آداب کریمہ و طریقے پسندیدہ پر مشتمل ہونے کی جہت سے، کیونکہ اخلاق حسنہ کے بارے میں علماء و حکماء نے جو سال غور و فکر کیا تھا، ہر سورے میں اس سے بیان ہوا ہے، اور ایسا قانون بندوں کی اصلاح اور ان کے باہمی فساد اور نزاعات کے دفع کرنے میں مقرر کیا ہے، جس کے ہر باب میں عقلائے زمانہ غور و فکر کرتے رہے مگر کوئی اس میں کمزوری اور کمی نہیں پا سکتے، اور جو قاعدہ کلام موجز نظام اور شریعت سید انام میں مقرر کیا گیا اسے بہتر نہیں بنا سکتے۔ اگر کوئی شخص اپنی عقل سے فیصلہ کرے تو وہ سمجھے گا کہ اس سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ چھٹے، انبیاء سابقہ اور بعد کے زمانوں کے حالات پر مشتمل ہونے کی صورت سے، جو اس زمانے میں اہل کتاب سے مخصوص تھے اور دوسروں کو خاص کر اہل مکہ کو ان حالات سے واقفیت نہ تھی، اس طرح سے بیان کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ اہل کتاب میں سے بے شمار دشمن موجود تھے، ان انبیاء وغیرہ کے قصوں کے کسی جز کے بارے میں آن حضرت کی تکذیب نہ کر سکے اور ان کا صحیح اور حق ہونا ان پر ثابت کیا۔ جو کچھ ان میں ان کے خلاف مشہور تھا اور ان کی کتابوں کے احکام جو وہ چھپاتے تھے ان پر ثابت کیے، جیسا رجیم وغیرہ کے معاملے میں ظاہر ہوا، اور اونٹ کے گوشت کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ پیغمبروں پر حرام رہا ہے۔ خداوند عالم نے ان کی تکذیب کی اور فرمایا، پارہ نمبر 4 آیت نمبر 93 سورہ آل عمران، اے رسول کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو توریت لاؤ اور پڑھو، یعنی یقین کے ساتھ جو کچھ توریت میں حکم تھا بیان کیا، باوجود یہ کہ حضرت نے نہ کبھی توریت کو دیکھا تھا نہ پڑھا تھا۔ پھر فرمایا کہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 15 سورہ مائدہ، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تم پر بہت سی وہ باتیں ظاہر کرتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو، یعنی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف توریت میں لکھے ہیں اور حکم سنسار، اور وہ بہت سی باتوں سے مصلحتاً درگزر کرتا ہے اور ظاہر نہیں کرتا۔ ساتویں، صورتوں اور آیات کریمہ کے خواص و آثار کی جہت سے، جن میں تمام جسمانی اور روحانی امراض کی شفا اور نفسانی مضرتوں کا اور شیطانی وسوسوں کا دفعہ اور ظاہری و باطنی خوف اور اندرونی و بیرونی دشمنوں سے امن، سب قرآنی آیات اور صورتوں میں موجود ہے اور صحیح تجربوں سے معلوم ہو چکا ہے، اور قرآن کی تاثیریں دلوں کو منور کرنے اور قلوب کو شفا دینے اور بارگاہ اقدس اہدیت میں ربط پیدا کرنے اور شیطان کے شبہات سے نجات بخشنے میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جس کا کوئی دل والا انکار کرے یا کسی عقل مند کو اس میں تامل ہو، جو پتھر ایسے دل والوں کے دلوں کو مثل کوہ حرکت میں لاتی ہیں اور ان میں سے چشمے آنکھوں کی نہروں سے رواں کرتی ہیں اور غافلوں کے سینوں میں خدا کی محبت پیدا کرتی ہیں اور مردہ دلوں کو نور ایمان سے زندہ کرتی ہیں۔ آٹھویں، غیب کی خبریں بیان کرنے کی جہت سے، جن پر سوائے خدائے عالم و دانا کے کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، اور وہ قرآن میں عدد و شمار سے زیادہ ہیں، اور ان کی دو قسمیں۔ اول، بہت سی آیتوں میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں اور منافقوں کی ان باتوں کو ظاہر فرمایا جو وہ اپنے گھروں میں پوشیدہ طور سے آپس میں راز کی طرح کہا کرتے تھے یا اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھتے تھے، اور ان کے اظہار کے بعد آن حضرت کی تکذیب نہیں کرتے تھے بلکہ توبہ اور اظہار ندامت کرتے تھے، اور جب کوئی بات کہتے تو ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی جبرائیل آ کر آن حضرت کو بتا دے گا، ہم ایسا مشورہ کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں ایسی آیتیں بہت ہیں، جیسا کہ فرماتا ہے پارہ نمبر 1 آیت نمبر 76 سورہ بقرہ، یعنی یہودیوں کی ایک جماعت کے بارے میں کہ جب حضرت کی خدمت میں آتے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے اور آپ کا وصف توریت میں ہم نے پڑھا ہے، اور جب آپس میں مل کر تخلیہ میں بیٹھتے تو بعض لوگوں سے کہتے کہ جو حضرت کے اوصاف خدا نے توریت میں بیان کیے کیوں مسلمانوں سے ان کا تذکرہ کرتے ہو، تو حضرت ان کی ان پوشیدہ باتوں کو ظاہر فرما دیا کرتے تھے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے پارہ نمبر 2 آیت نمبر 187 سورہ بقرہ، ابتدائے اسلام میں خدا نے لوگوں پر ماہ رمضان کی شبوں میں مباشرت حرام کر دی تھی، اور اکثر ان میں سے ایسا کرتے تھے، تو خدا نے بتا دیا کہ خدا جانتا ہے جو تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 72 سورہ آل عمران، ترجمہ
اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا کہ مسلمانوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور آخر وقت انکار کر دیا کرو، شاید مسلمان اس طرح اپنے دین سے پلٹ جائیں۔ مروی ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے 11 اشخاص نے یہ طے کیا کہ محمد کے پاس چل کر صبح کے وقت ایمان لائیں گے اور دن کے آخر ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں اور ظاہر کریں کہ توریت میں ہم نے ان کے اوصاف جو پڑھے ہیں ان کے موافق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، شاید اس ہیلے سے مسلمان ان سے پھر جائیں۔ خدا نے ان کی اس مکاری سے پیغمبر کو مطلع کر دیا اور دوسری جگہ قرآن میں ان کے پوشیدہ حالات کی یوں خبر دی۔ پارہ نمبر 4 آیت نمبر 119 سورہ آل عمران۔ جب وہ تخلیہ میں بیٹھتے تو غیظ و غضب سے اپنی انگلیاں دانتوں سے کاٹتے ہیں، پھر فرماتا ہے پارہ نمبر 5 آیت نمبر 81 سورہ نساء، اے رسول تمہارے سامنے یہ منافقین تو کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ فرمائیں ہم تابعدار ہیں، اور تمہارے پاس سے جاتے ہیں تو رات کے وقت ایک گروہ اس کے خلاف کہتا ہے جو تم ان سے کہتے ہو، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں خدا لکھ لیتا ہے۔ بھی تامہ بن ابرک کے قصے میں منافقان یہود کی مکاریوں کا ذکر یوں کرتا ہے جنہوں نے کوئی دوسری تدبیر کی تھی اور دوسروں کو مطلع نہیں کیا تھا۔ پارہ نمبر 5 آیت نمبر 108 سورہ نساء، لوگوں سے شرم کرتے ہیں اور خیانت کو چھپاتے ہیں لیکن خدا سے شرم نہیں کرتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے دلوں کی پوشیدہ باتیں اس سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں جن کو خدا پسند نہیں کرتا۔ انشاءاللہ اس قصے کی تفصیل و شرح بعد میں کی جائے گی۔ پھر فرماتا ہے پارہ نمبر 6 آیت نمبر 61 سورہ معاہدہ، اے رسول منافقین جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ آتے ہیں اور حالت کفر ہی میں تمہارے پاس سے جاتے ہیں، اور خدا اس سے خوب واقف ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 74 سورہ توبہ، وہ منافقین خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ کلمہ کفر انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ کہا ہے، اور اسلام لانے کے بعد وہ کافر ہو گئے، اور انہوں نے ایسے امر کا ارادہ کیا ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت اول و دوم اور دوسرے منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو امیر المومنین کی خلافت کے بارے میں کفر کی باتیں کی اور ارادہ کیا تھا کہ جب حضرت عقبہ میں پہنچے تو ان کو ہلاک کر دیں اور ٹین کے ڈبے پہاڑ سے پھینکتے تاکہ حضرت کا اونٹ بھڑک جائے، لیکن خدا نے ان کے اس ارادے کی پہلے ہی حضرت کو خبر دے دی۔ پھر وہ لوگ آئے اور جھوٹی قسمیں کھائیں کہ ہم نے ایسا نہیں مشورہ کیا، لیکن خدا نے ان کا دروغ ظاہر کر دیا، اور دوسرے اقوال بھی اس آیت کی تفسیر میں مذکور ہوئے ہیں۔ بہرحال خدا نے ان کے دل کے ارادے اور پوشیدہ امور کی حضرت کو خبر دے دی، اور یہ معجزہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 94 سورہ توبہ، یعنی اے رسول کہہ دو کہ خدمت کرو، ہم تمہارا اے رسول کہہ دو کہ عذر مت کرو، ہم تمہارا عذر قبول نہیں کریں گے، بے شک خدا نے تمہارے ارادوں کی اطلاع ہم کو دے دی۔ پھر فرمایا ہے کہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 107 سورہ توبہ، وہ قسمیں کھاتے کہ ہم نے سوائے نیکی کے کوئی ارادہ نہیں کیا، لیکن خدا گواہی دیتا کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے۔ اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے پارہ نمبر 14 آیت نمبر 24 سورہ حجر، یقیناً ہم ان لوگوں سے بھی واقف ہیں جو تم سے پہلے تھے اور تمہارے بعد والوں کو بھی جانتے ہیں۔ منقول ہے کہ خوبصورت عورت نماز کے لیے حاضر ہوا کرتی تھی، بعض نیک دل صحابہ آگے بڑھ جاتے تھے تاکہ نماز میں اس پر نگاہ نہ پڑے، اور بدماشوں کا ایک گروہ کھڑا رہتا تھا تاکہ اس کو دیکھیں۔ خدا نے ان کے دل کا حال بیان کر دیا۔ پھر فرمایا ہے پارہ نمبر 4 آیت نمبر 167 سورہ آل عمران، وہ زبانوں سے اس امر کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ غرض قرآن میں ایسی خبریں بہت ہیں۔ خبروں کی دوسری قسم وہ ہے کہ بہت سی آیتوں میں خدا نے امور آئندہ کی خبر دی ہے جن کو واقع ہونے سے پہلے سوائے خدا کے بغیر وحی و الہام کے کوئی نہیں جانتا تھا، جس کے بعد اسی کے مطابق وہ امر واقع ہوا، اور ایسے حالات بھی بہت ہیں اور ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ 14واں باب قرآن مجید کے اعجاز کا تذکرہ ابھی جاری ہے، اور کتاب کے پارٹ نمبر
کتاب کے پارٹ نمبر 28 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 29 کا آغاز اسی باب سے، یعنی 14واں باب قرآن مجید کے اعجاز کے تذکرے کا بقیہ حصے سے کریں گے انشاءاللہ۔